بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ایسے میاں بیوی کا جو کہ حج کرنے گئے اور وہاں جا کر جانور بن گئے۔ آخر اللہ پاک کے گھر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی سخت عذاب والی سزا دی؟ اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں گے۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ تھا۔ اس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا رہتا تھا۔ ماں باپ بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ باپ جو کہ امام مسجد تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے امام مسجد لوگوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا اور یہ عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اور محلے کے بچے بھی ان سے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز حج ادا کرنے کے بعد کیا تھا۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ اپنے کسی بچے کی شادی کرتے تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کا ایک دستور بن چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر وہ بہت زیادہ آزاد خیال اور عیاش تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی نماز ادا کر لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، نہ تو وہ اپنے باپ کا کوئی کاروبار سنبھال رہا تھا، حالانکہ اس کے باپ نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ وہ بچہ جب چھوٹا تھا تو نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی ساری عادتیں چھوڑ دیں۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس عورت کو چائے کا پوچھا تو کہنے لگی، آپا جی میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ گھرانہ بہت دیندار گھرانہ ہے، ان کا سارا خاندان بہت نیک پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے گھبرا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا، بہن جی آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ بلا جھجک کہیے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ بیٹے کے نام سے وہ عورت ایک دم اس عورت کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیں آپا جی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آپا جی کہنے لگیں کہ جی اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ کافی دنوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھروں میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے چھیڑتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد کر دی، ایک لڑکی اپنے جامعہ میں جا رہی تھی، اس کی چادر ہی کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی اور وہ آپا جی پریشان بیٹھی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کا شوہر گھر آیا، شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج بھی قریب ہے، وہ اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والی کو بلا کر بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائیں جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو، رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والی نے رشتے کے لیے پیسے لیے، اس نے رشتہ کروا دیا
وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپا جی نے ان کی شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب وہ دونوں مل کر ان کی نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے، ان کو حج پر بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے، جہاں ساری دنیا جانا چاہتی ہے یہ وہاں پر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا تھا تو کہیں ایسی جگہ بھیجیں، لندن بھیجیں، پیرس بھیجیں، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے خانہ کعبہ جانے کو، ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، مگر ان کے بیٹے کو پتا تھا اپنے خاندان کا دستور کہ شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتی ہے۔ ان کی ماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ ہی کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاز پر سوار ہوئے۔ جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے سب کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، سب اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کبھی ہنستے تو کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب یہ ہوٹل پہنچے تو وہاں پر بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھیں۔ یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے، مگر ان کی آوازیں دوسروں کے کمروں تک گونجتی رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تو یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق بھی تھے۔ اس کی بیوی تو پردے میں ہی تھی، مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نام ہونے کے برابر تھا۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں پر حج کرنے آئے ہیں، اور جو اس نے اوپر سے برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر تنگ تھا کہ اس لڑکی کے جسم کا ہر حصہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آج کل کی جو بے حیا لڑکیاں ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہی عبایا پہنا کرتی ہیں۔ اس لڑکی نے بھی عبایا فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی بھی انتہا کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جیسے یہ تنہائی میں کر رہے ہوں۔ وہاں کے سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ عجیب قسم کی شرارتیں کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا قہقہا اس قدر اونچا گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے برداشت کر گئے۔ ان دونوں میں ذرا بھی حیا باقی نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں موجود سامنے خانہ کعبہ تھا، اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا، نعوذ باللہ، خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ جیسے وہ سیر پر آئے ہوں۔ ایک مرتبہ تو جس گروپ کے ساتھ آئے انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا، اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قوانین اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے۔ آخرکار آپ مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا چاہیے، یہ تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ ہمارے باپ بننے والے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو، اپنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں، پہلے خود کو تو دیکھ لو۔ تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جاؤ جا کر پہلے اپنے خود کے تو گناہ بخشوا لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا، بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں کی کسی زیارت میں کوئی دلچسپی تھی، یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو بھیج دیا تھا، اور ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔
تو ناظرین پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ دولت ہے تو ہر چیز کو ہم خرید سکتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا سب لوگوں کی دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ حاجی صبح صبح طواف کرنے نکل گئے، کیونکہ وہ حاجی چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی عجیب ہیں، شادی کے فوراً بعد ہم کو زبردستی حج کرنے بھیج دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا میں تو صرف اپنے خاندان کے دستور نبھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے، ان دونوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ دور ہی تھے کہ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ دونوں بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے آئے تو ان دونوں کو ایک بڑا بزرگ بھکاری نظر آیا، جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس آیا، کیونکہ اس بھکاری کی تو دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا، اور ان کے آس پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دے دیجئے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے جیسے انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دے دیجئے۔ جیسے ہی اس لڑکے کو پتہ چلا کہ بھکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس بھکاری کو مارنے لگا۔ سینے پر، پیٹ پر، منہ پر، جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنے جوتوں سے اس کو مارتا رہا۔ کہنے لگا کہ گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میرے جوتے گندے کر دیے، چل اٹھ بھکاری اب میرے جوتے صاف کرو۔ پھر اس نے اپنا جوتا اس کے منہ پر رکھ دیا اور دوسرا پاؤں اس کے بازو کے اوپر رکھ دیا۔ کہتا ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو صاف کرو۔ وہ بیچارہ بھکاری کیا کرتا، ڈر سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک تو اس کے عذاب پورے نہیں تھے، جو اس کا ایک بازو تھا اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا۔ وہ چلا رہا تھا کہ جو تمہارا ایک ہاتھ ہے میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ آخر وہ بیچارہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے کافی اس پر تشدد کر لیا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، یہ اپاہج ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ کافی زیادہ لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ لوگ ان کو روکنا تو چاہ رہے تھے مگر ان کی بدتمیزی دیکھ کر سب پیچھے ہو گئے۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر ان پر بھی گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ گالی گلوچ کرتے ہوئے غصے میں حرم شریف میں داخل ہونے والا تھا کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک دروازے سے چیخنے لگا، اور جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ وہ درد سے چلانے لگا۔ لوگ اس لڑکے کی چیخیں سن رہے تھے، اسے تھام کر اس سے سوال کرنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن بجائے کہ وہ بتائے وہ درد سے چلانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درد سے دوہرا ہونے لگا۔ وہی فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی۔ وہ ایک عجیب سا جانور بن چکا تھا۔ اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گر گئی۔ وہ منہ سے بولنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ مڑ چکے تھے۔
وہ یوں چل رہی تھی جیسے 4 پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھی انسان اور آدھی جانور تھی۔ اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی سے خادموں کو بلایا، وہ خادم ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ان کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی توبہ استغفار کرنے لگے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ سارے مکہ والے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ لوگ توبہ استغفار کرتے جا رہے تھے۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی کہ کیسے یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ کیسے انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ جب اپنے بندے کی رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو وہ ایک پل بھی نہیں لگاتا۔ سارے حاجیوں میں اور سارے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، استغفار کا ورد کرنا شروع ہو گئے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والوں کا انجام کرتا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کو نصیب میں کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے حج وہی کرتا ہے، وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج کرے گا تو اس کی بھول ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں حج کر لوں گا، یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے گھر کا دیدار اس سے ہی کرواتا ہے، اسے ہی حج کرواتا ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو غریب سے غریب کو بھی اپنے پاس بلا کر حج کروا دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو امیر سے امیر انسان بھی اس کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حادثوں اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور زندگی میں ایک بار اپنے گھر کا دیدار نصیب ضرور فرمائے، حج کرنے کی سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔